5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان میں آپ 65 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، رکوع میں، 2 سجدوں میں، قنوت میں، 5 نمازوں میں 65 مرتبہ درود کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن اب مقام فکر ہے، مقام تدبر ہے کہ ان 65 میں سے صرف 9 مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، باقی 65 میں سے 9 کو نکال دیں، کیا بچتا ہے؟ 56 مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے، پڑھے مرضی نہ پڑھے مرضی۔ صرف تشہد میں درود پڑھنا واجب ہے، تشہد پہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد 10 تھی، دوسری رکعت میں نماز تمام ہو جاتی تھی اور دوسری رکعت میں تشہد کے بعد پھر سلام پڑھا جاتا تھا۔ لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے روز میلاد، آپ کی ولادت کے دن یعنی 3 شعبان کو اللہ کی طرف سے یہ امر آیا اور 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا۔ نماز سزا نہیں ہے، نماز اللہ کی طرف سے رحمت اور انعام ہے، جو سید الشہداء کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر حق تعالی نے، اور اس کا عرفاء نے عجیب رب بیان کیا، وقت نہیں کہ بیان کیا جائے۔ تو پھر تشہد کو اسی طرح سے رکھا گیا، اور اب یعنی یہ نہیں کہ اب وہ تشہد دوسری رکعت میں نہ ہو، نہ، تشہد کے بعد سلام کو ہٹا دیا گیا، اور اب اگر 3 رکعتی نماز ہے تو پھر تیسری رکعت میں تشہد کے ساتھ سلام پڑھا جائے گا، اور اگر 4 رکعتی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں تشہد کے ساتھ سلام پڑھ دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے ورنہ درود ایک ہی دفعہ نماز میں اصولاً 1 دفعہ واجب ہے، لیکن چونکہ ان رکعتوں کا اضافہ ہوا تو پھر یہ 9 بن جاتی ہے، ورنہ 5 کا عدد بنتا تھا۔ تو مقام فکر یہ ہے کہ اللہ کے ہاں احساسات نہیں ہے، اللہ کے ہاں جذبات نہیں ہے، اللہ کے ہاں عواطف نہیں ہے، اللہ حکیم ہے، خالق عقل ہے، اور اسلام دین عقل ہے۔ تو مقام فکر یہ کہ اللہ نے باقی تمام مقامات پر، رکوع میں، سجدوں میں، قنوت میں، ہر جگہ نماز کے شروع سے لے کے آخر تک درود کو مستحب رکھا، اور تشہد میں درود کو کیوں واجب قرار دیا؟ فلسفہ وجوب درود در تشہد کیا ہے؟ اس لیے کہ اب انسان نماز کے اختتام میں پہنچ رہا ہے، آخری مرحلے میں پہنچ رہا ہے، اور جب نماز مکمل ہو رہی ہے تو اب اگلا مسئلہ، جو پہلا مسئلہ ہے نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا، ہے کہ قبول کی جائے یا رد کی جائے۔ تو اللہ نے نماز کی قبولیت کو ان 14 کی ولایت کے اقرار کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ یہ درود، ابھی میں کچھ دن پہلے شام سے، ماہ مبارک رمضان سے پہلے شام کی زیارات کے لیے گیا ہوا تھا، 1 دن پہلے واپس آیا، پھر یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہاں سے کتابوں کا ذخیرہ لانے کی توفیق حاصل ہوئی۔ میرے ساتھ آپ کی ملتان کے محسن رضا حیدری صاحب بھی تھے، اور گردیزی صاحبان بھی تھے، اور بھی افراد تھے ملتان کے۔ تو وہاں پر میں 3 جلدوں میں ایک کتاب لے کے آیا، درود، جسے ہم شاید سمجھتے ہیں محض ایک ذکر ہے، درود، صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی تفسیر، اس کے اندر لطافتیں، اس کے فضائل، اس کی دقتیں، اس کی گہرائیاں 3 جلدوں میں بیان کی گئی ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ یہ درود در حقیقت ان 14 کی ولایت کا اعلان، اقرار، اظہار اور اعتراف ہے۔ اسی درود سے ان کی عصمت ثابت ہوتی ہے، اسی درود سے ان کی طہارت ثابت ہوتی ہے، اسی درود سے ان کی امامت ثابت ہوتی ہے، اسی درود سے ان کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی درود سے ان کی ولایت ثابت ہوتی ہے۔ یہ درود وہ جامع ترین ذکر ہے جو ان 14 کی ولایتوں کا اعلان ہے، اور اللہ نے نماز کے اختتام پر تشہد میں سلام سے پہلے اس درود کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ ان 14 کی ولایتوں کا اعلان ہو جائے۔ یہ کام پہلے سے موجود ہے۔ جس جاہل نے پہلی مرتبہ یہ بات اڑائی کہ تشہد میں علی ولی اللہ کہنا چاہیے، یہ واجب ہے، یا اس طرح کے مسائل اٹھائے، وہ سادہ لو، وہ بیچارہ فرد، اسے سرے سے خبر نہیں تھی، احکام کے فلسفے کو نہیں جانتا تھا۔ اگر وہ نماز کے بنیادی احکام کو سمجھتا ہوتا، جانتا ہوتا، اتنا سوچ لیتا کہ اگر راز کیا ہے کہ اللہ نے یہ درود جو باقی ساری جگہوں پر نماز کے اندر 64 مرتبہ 56 مرتبہ اس کو مستحب قرار دے رہا ہے، یہاں کیوں واجب قرار دے رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟
یہ درود خود ان 14 کی ولایتوں کا اعلان ہے، جس میں علی بھی شامل ہیں، پیغمبر بھی شامل ہیں، امام حسن، امام حسین، سیدہ زہرا، امام زمانہ، امام جعفر صادق، سارے کے سارے یہ 14 کے 14 اس درود کے اندر شامل ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام کا ذکر الگ سے صرف اور صرف اس وجہ سے ہے تاکہ ولایت کے اعلان کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا بھی اعلان ہو جائے، ورنہ درود اتنا جامع ترین ذکر ہے کہ پیغمبر کا الگ سے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو حکمت اور فلسفہ بیان کیا عرفاء نے پیغمبر کا الگ سے نام ختم نبوت کے اعلان کے لیے، ورنہ یہ درود جامع ترین ذکر ہے۔ اب اگر کوئی علی ولی اللہ الگ سے پڑھنا چاہتا ہے تشہد میں، پہلی بات ہے کہ اسے سرے سے مسئلے کی حکمت کا نہیں پتا ہے، اس کے فلسفے کا اور اس کی گہرائی کا نہیں پتا ہے، دوسرا پڑھ کے وہ درود کے اس مفہوم کی نفی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ صرف علی کا نام لے کے وہ باقی 12 کی ولایتوں کی نفی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب پھر امام حسن کی ولایت کی گواہی دینا ضروری نہیں ہے، امام حسین کی جنہوں نے نماز بچا کے ہم تک پہنچائی ان کی ولایت کی گواہی دینا ضروری نہیں ہے، امام زمانہ کی ولایت کی گواہی دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف علی ولی اللہ پر رک جائے، اس نے حقیقت درود کو نہیں سمجھا۔ درود اور صلوات وہ جامع ترین اور کامل ترین ذکر ہے کہ جو ان 14 ولایتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ خوب پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ان 14 کی ولایت کا وجوب خود رکھا ہے تشہد میں، لیکن ویسے جیسے خود خدا نے رکھا ہے۔ اگر کوئی سے 1 انچ بھی آگے بڑھے گا تو ان 14 کی ولایت کی نفی کر کے اپنی ولایت منوانا چاہتا ہے۔ یہ فقہی اور کلامی مسئلہ نہیں رہا ہے، اب یہ اخلاقی مسئلہ بن چکا ہے، لوگوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، جہالت کا مسئلہ بنا لیا۔ ورنہ جو ان 14 کی ولایت کو مانتا ہے، کسی ایک کتاب میں، کسی معتبر کتاب میں کوئی ڈھونڈ کے لائے، کھینچ تان کے ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ کے لے کے آتے ہیں باتیں، نہ۔ آخر فقہا کو، مجتہدین کو ایسی کیا مشکل اور کیا پریشانی ہے؟ اگر علی کا نام تشہد میں اس ترتیب سے آئے جیسے یہ چاہتے ہیں، اگر آ رہا ہوتا تو وہ کیوں روکتے؟ نہ، جیسے اللہ نے رکھا ہے علی کے نام کو، باقی معصومین کے نام کو ہم نے اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ ہم نے اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرنا، ان 14 کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ دین میں اگر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ ابلیس بن جاتا ہے۔